اور لائف میں یاد رکھنا کہ پرماننٹ فیلئر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اکثر لوگ اس چیز سے گھبرا جاتے ہیں جی کہ میں نے ایک کام کیا تھا تو وہ تو مجھے ایسا فیلئر ہوا کہ اس کے بعد تو میں اٹھ ہی نہیں سکا. کوئی بات نہیں, فیلئرز لائف میں آئیں گے. کبھی آپ کو آپ کی مرضی کی چیزیں ملیں گی, کبھی آپ کو آپ کی مرضی کی چیزیں نہیں ملیں گی. کبھی آپ بزنس کرو گے, ناکامی ہو جائے گی, لاس ہو جائے گا, جو سب کچھ ختم ہو جائے گا, جو کچھ کمایا تھا ختم ہو گیا, زمین پہ آ گئے. ڈزنٹ میٹر. فیلئر کا ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن فیلئر کے آگے گیو اپ کر دینا, دیٹس اے بگ پرابلم. سو نیور ایور گیو اپ آن دا فیلئر. فیلئر آئیں گے, نو پرابلم. گر جاؤ گے, گر جاؤ, لیکن کھڑے ہو جانا. گرے نہیں رہ جانا, لیٹے نہیں رہ جانا. کیونکہ فیلئر کی وجہ سے گر جانا یہ بھی ہمت والوں کی نشانی ہے, کیونکہ اس نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا تو فیلئر ہوا نا. جس نے ایکسپیریمنٹ ہی نہیں کیا وہ فیلئر کیسے آئے گا اس کی لائف میں؟ تو آپ پہلے ہی باقی لوگوں سے ایک سٹیپ آگے ہیں. اگر آپ کی زندگی میں فیلئر بھی آ گیا ہے, لیکن جب فیلئر کے بعد دوبارہ اٹھو گے آپ اور بہت سے لوگوں سے آگے چلے جاؤ گے. فیلئر کو کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ یہ میری زندگی میں یہ مجھے پیچھے لے کر گیا ہے. فیلئر ہمیشہ آپ کو آگے لے کے جاتا ہے, ایز لانگ ایز یو لرن سم تھنگ آؤٹ آف اٹ. اگر آپ کچھ سیکھو گے اس سے تو تبھی آپ آگے بڑھو گے. اگر آپ اس فیلئر کو فیلئر سمجھ کے بیٹھ جاؤ گے تو آپ اور پیچھے چلے جاؤ گے. تو گرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کھڑے ہو جانا ٹائم لے سکتے ہو, نو پرابلم. جلدی نہیں ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان فوراً نہیں کھڑا ہو پاتا, اٹس اوکے. فوراً کھڑا ہونے کے لیے کوئی ریس بھی نہیں لگی ہوئی. ٹیک یور ٹائم, اپنی اسٹرینتھ ری گین کرو, اپنا تعلق اللہ سے دوبارہ اسٹرانگ کرو, اللہ کے ساتھ کنیکشن پھر ری اسٹیبلش کرو, لائف میں ری فوکس کرو, ری پلان کرو, ری اسٹریٹجائز کرو, ری وائٹلائز کرو. چیزیں چلتی رہیں گی, ایسے ہی چلتی رہیں گی. کبھی بھی رکنا نہیں لائف میں, کسی بھی سچویشن میں رکنا نہیں لائف میں. لوگ آپ کے ساتھ ہیں تب بھی چلتے رہنا, لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں تب بھی چلتے رہنا. کبھی کبھی انسان کو اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے بہت ساری سپورٹ اویلیبل ہوتی ہے. دنیا سے ہر طرح سے آپ کو سپورٹ مل رہی ہوگی. آپ کو گھر سے سپورٹ ملے گی, آپ کو فیملی سے سپورٹ ملے گی, آپ کو اپنے کلیگ سے سپورٹ ملے گی. اس وقت چیزیں کرنا آسان ہوتی ہیں. لیکن یہ سچویشنز بہت کم ہوتی ہیں لائف میں کہ آپ کو ہر جگہ سے سپورٹ ملے. موسٹ آف دا ٹائم آپ کو معاشرے سے سپورٹ نہیں ملے گی. اصل ٹیسٹ اس وقت آتا ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی سپورٹ نہیں ہو. اس وقت یاد رکھنا کہ تمہارے ساتھ ایک ایسی سپورٹ ہے جس کی سپورٹ کے بغیر تمہیں کسی اور سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے, اور وہ ہے اللہ کی سپورٹ. اس اللہ کو کبھی اپنے ہاتھ سے مت جانے دینا. جب تک تمہارا کنیکشن اس اللہ کے ساتھ اسٹرانگ ہے تب تک تمہیں دنیا میں کسی کی سپورٹ نہ بھی ہو تمہارا دل مطمئن ہوگا. تم اندر سے اسٹرانگ ہوگے, تم اندر سے ایک الگ دنیا میں ہوگے. باقی لوگ چاہے تمہیں جیسے مرضی پرسیو کر رہے ہوں, لیکن آپ کی اندر کی دنیا اگر ٹھیک ہے تو باہر کے سارے حالات اگر خراب بھی ہیں تو آپ ایک کنگ کی طرح زندگی گزارو گے. لیکن اگر آپ کا اندر برباد ہو گیا تو دنیا کی ساری نعمتیں مل کے بھی آپ کے دل میں ایک لمحے کے لیے خوشی نہیں لا سکتے. اس لیے اس کی سپورٹ کو اپنے ساتھ رکھو, کبھی بھی ناکام نہیں ہوگے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.